السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت دلچسپ واقعات سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج ہم ایک ٹیچر کی کلاس روم سے سوال کرنے کے بارے میں واقعات پیش کریں گے جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سے یا اپنے بچوں سے ایسے ہی گفتگو کریں، ایسے ہی سوالات کریں تاکہ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ ایک دفعہ ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلباء کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، ہاں جی تم نے کیا بننا ہے؟ ہاں جی آپ کیا بنو گے؟ ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منزل ہے؟ سب طلباء ملتے جلتے جواب دیتے گئے۔ کسی نے کہا ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے کہا انجینئر بننا ہے، پولیس والا بننا ہے، فوجی بننا ہے، بزنس مین بننا ہے۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا، اور بچوں کے روٹین کے جواب جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا۔ لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کو متلاسی تھے ہی، مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو۔ کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نے نور الدین زنگی بادشاہ بننا ہے۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اسی جذبے کی ایسی آواز کی تلاش میں اس شعبہ تدریس کو اپنایا ہو۔ بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی
یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ سر، امی نے بتایا ہے کہ اگر میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا تو مجھے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو لوگ ڈنمارک میں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ماؤں نے نور الدین زنگی بادشاہ پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں اور اساتذہ نے نور الدین زنگی بادشاہ بنانا چھوڑ دیے ہیں۔ میں اس دن سے آج تا دم تحریر اپنے طلباء میں پھر سے وہ نور الدین زنگی بادشاہ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کس نور الدین زنگی بادشاہ کا تعارف کروایا ہوگا؟ یہ واقعہ آپ سنیے اور اپنے بچوں میں سے ایک عدد لازمی نور الدین زنگی بادشاہ قوم کو دیجیے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ تقریباً 20-25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ 12 دن یا 16 دن۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر دعوت دی، کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور کھانا کھا کر واپس جا رہے تھے۔ آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان نور الدین زنگی بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔
اور انہوں نے بتایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی محبت ہے، اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں مگر ان دو لوگوں کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑ سکتے، اتنی ہر ایک کے دل میں ان کی محبت ہے۔ تو سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زیر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی مکرم، محبوب دو عالم، فخر دو عالم، آخر الزماں، خاتم النبیین، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، قبر اطہر کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ تو سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودے، چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ نیچے سے پانی نکل آئے۔ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کسی کو بھی اس طرح کرنے کی جرت نہ ہو اور نہ کوئی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ آج میری حکومت ہے، میں جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے چاروں طرف خندق کھدوا کر زمین کی تہ سے اوپر تک، زمین کے اوپر تک تمام کی تمام چاروں طرف سیسا پگھلا کر لوہا، تانبا، جو بھی دھات تھی ہر ایک دھات پگھلا کر اس میں چاروں طرف بھر دی گئیں تاکہ بعد میں کوئی بھی اس طرح کی جرت نہ کر سکے
اور نہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر سکے۔ تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور ان کی محبت کے واسطے تھا، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنائیں، ان کے پیار، ان کا محبت اپنے بچوں کے دل میں اتاریں، تاکہ ہماری آخرت اچھی بن جائے، ہماری آخرت میں کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔ کیونکہ ہماری پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ ایک جگہ علماء فرماتے ہیں، آتا ہے کہ جب تک ہم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، تو پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے ہر ایک سے بڑھ کر زیادہ پیار، محبت، الفت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اے نبی جی کہہ دیجئے، اگر آپ مجھ سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنی محبت دکھانا چاہتے ہو، تو پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہارے سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار محبت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں کا پیار ہم دیکھ لیں کہ بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، کتنی الفت کرتی ہے۔ بچہ اگر پیشاب کر لے تو بچے کو ڈانٹتی نہیں ہے، بچے کو مارتی نہیں ہے، بچے کو اٹھا کر دوسری طرف کر لیتی ہے اور خود پیشاب والی جگہ پر خود سو جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ تو یہ تو ایک ماں ہے جس کے دل میں اتنا پیار ہے اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی تو وہ ذات ہے جو فرماتے ہیں علماء کے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، ان کا پیار اپنے دل میں بسانا، ان کی عزت نموز کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو بہت لمبی ہوگی، مگر
آپ کو پسند ضرور آئے گی، تو عشق آقا کے واسطے اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس تحریر کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ ہمارے ایمان میں ہماری محبت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھ جائے۔ اگر ہماری پیار محبت بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔